وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. مومنین اکرام، 1444 ہجری، یکم محرم الحرام، ولایت علی 313 چینل کے توسط سے عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. میرا مالک اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں ولایت علی 313 کی یہ سعی، یہ کوشش، یہ کاوش سرکار صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں، میرا مالک تمام کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. آج عشرہ محرم جو ہم 10 دن مسلسل آپ کے سامنے موضوع لے کے آئیں گے، آج اس کا ابتدائیہ ہے. آج اس کے کچھ تمہیدی بیانات ہیں، کچھ ایسے کلمات ہیں جو اس موضوع کو آپ کے سامنے کھولیں گے. خداوند متعال اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ فاطر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث ان عبدوں کو چنا جنہیں ہم منتخب کر چکے تھے. ہم نے قرآن کا وارث اپنے عبدوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم مصطفیٰ کر چکے تھے، اصطفیٰ کر چکے تھے، جنہیں ہم چن چکے تھے. یہ آیت سورہ مبارکہ فاطر میں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے ہیں، ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے ہیں. یہاں ثم اورثنا القرآن نہیں، یہاں ثم اورثنا الکتاب ہے. اور کتاب سے مراد مترجم نے، جتنے بھی ترجمہ کرنے والے تھے، انہوں نے یہاں کتاب سے مراد قرآن لیا. اور یقیناً جب میں کتاب کہوں گا تو میرے سننے والے سامعین جو ہیں وہ بھی اس سے مراد قرآن ہی لیں گے. لیکن یقیناً یہ کتاب سے مراد قرآن ہی ہے. لیکن اس آج کی تمہید میں تھوڑا سا اس بات کو سمجھیے گا. کتاب اور قرآن یہ اردو زبان میں دو مختلف لفظ ہیں. کتاب علیحدہ لفظ ہے، قرآن علیحدہ لفظ ہے. جائے کہ معنی ایک لیے جاتے ہیں لیکن دونوں الفاظ مختلف ہیں. کتاب علیحدہ ہے، قرآن علیحدہ ہے. کتاب اور قرآن یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں بارہا استعمال ہوئے ہیں. لفظ قرآن جو ہے وہ خدا نے قرآن میں 70 مرتبہ استعمال کیا. لفظ کتاب کو 256 مرتبہ استعمال کیا. کتاب اور قرآن جب ہم اس کو اردو میں لغت میں جا کے دیکھتے ہیں تو کتاب کہتے ہیں وہ چیز جو لکھی گئی ہو، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. اور قرآن جو ہے جیسے قرأت، جیسے اقرا، قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی چیز. جسے لکھا گیا ہو اسے کتاب کہتے ہیں، جسے پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں. یہ ہے ایک ہی چیز لیکن اس کے درجے دو ہیں. جب لکھی جا رہی تھی تب کتاب تھی، جب پڑھی جا رہی تھی تب قرآن تھی. کیونکہ یہ زمین پہ لکھا نہیں گیا، یہ لکھا گیا تھا کہیں اور. جب اسے بھیجا گیا تو اسے نازلہ کہا گیا کہ اسے نازل کیا ہے. جب اسے پڑھا گیا تو اسے قرآن کہا گیا. خدا نے اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر اپنی
اس کلام کو کتاب بھی کہا ہے، قرآن بھی کہا ہے، لیکن تھوڑا سا سنجیدہ فرق یہ ہے کہ جب یہ لکھی گئی تھی تب یہ کتاب تھی، جب یہ پڑھی گئی تھی تب یہ قرآن تھی۔ مسلمانوں نے قرآن سنا ہے، اہل بیت پہ کتاب اتری ہے۔ میں پھر اس بات کو سمجھاؤں گا کہ کتاب تب تھی جب وہ پڑھی نہیں گئی تھی۔ مثلا آپ کسی کو ایک خط لکھتے ہیں، آپ خط پہلے لکھتے ہیں، جس تک یہ خط پہنچنا ہے اسے بالکل نہیں پتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے لکھا تو وہ مخطوب تھا، جب آپ لکھ رہے تھے وہ مکتوب تھا، جب آپ نے ارسال کر دیا اور اس کی طرف پہنچا تو اس نے پڑھا، اب پڑھنے کے بعد اسے پتا چلا کہ آپ کیا لکھ رہے تھے، آپ نے کیا لکھا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک وہ نہیں پہنچا تب تک وہ بے خبر تھے کہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ جب تک نبی نے اپنی زبان سے نہیں پڑھا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث، صرف قرآن کا نہیں، کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا۔ کتاب وہ ہے جو لکھی جا چکی تھی، کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ جو ہے نظام کائنات کے اندر، یہ سب کچھ خدا نے کسی ایک جگہ پہ لکھا تھا۔ یہ اب علیحدہ بحث ہے، اگلی مجلسوں میں ہم اس کو کریں گے کہ لکھ کون رہا تھا اور لکھوا کون رہا تھا۔ جیو قبلہ، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا، جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جب یہ لکھی جا رہی تھی تو تب یہ کتاب تھی۔ خدا نے اس سے پہلے جو قرآن ہم تک پہنچا، اس سے پہلے بھی خدا نے مختلف کتابیں زمین پر نازل کی تھی۔ حضرت داؤد پہ زبور اتاری گئی تھی، حضرت موسیٰ پہ توراۃ اتاری گئی تھی، حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتاری گئی تھی، ہمارے نبی پہ قرآن فرقان اتارا گیا۔ پہلے 3 اتری، نبی پہ 4تھی کتاب اتری۔ صحیفے بھی اترے تھے، صحیفے اور ہوتے ہیں۔ صحیفے سے مراد میں آسانی سے کہہ دوں، اس کی وضاحت کیا کہ ایک مختصر لکھا ہوا کلام، ایک مختصر لکھا ہوا کلام، ایک جامع نہیں، ایک مختصر وقتی طور پہ لکھا ہوا حکم، اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ ایک مکمل آئین، اسے کتاب کہتے ہیں۔ خدا نے انبیاء پر صحیفے بھی اتارے، انبیاء پر لوح بھی اتارے، لیکن وہ جتنی کتابیں نبیوں پر اتاری تھی وہ نبیوں کے ہاتھوں پر آئی تھی۔ ہر کتاب اس نبی کے ہاتھ پر آئی۔ اب بہترین اردو ادب کا جملہ کہنے لگا ہوں، جو نبیوں کے ہاتھوں پر آئی تھی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی، اور آج وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ آج توراۃ اپنی اصل حالت میں نہیں، آج انجیل اپنی اصل حالت میں نہیں، آج زبور اپنی اصل حالت میں نہیں۔ یہودی اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہودی کہتے ہیں کہ ہم توراۃ پہ ایمان لاتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل پہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں سے کہا جائے کہ اہل اسلام کے علماء سے یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیں یہ کتابیں بھی تو اللہ نے اتاری ہیں، یہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، تو آپ ان کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کتابیں اتاری اللہ نے تھیں، نام وہی ہیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ کتابیں امتوں نے تبدیل کر دی تھی، امتوں نے تبدیل کر دی، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ قرآن جیسے اترا تھا ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا جو اس سے پہلے کتابیں اتری تھیں ان کو پڑھنے والے گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو، اللہ کے بنائے ہوئے کلام کو بدل دیا تھا۔ میں جملہ مختصر کرنے لگا ہوں، آج سارے مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، ہر مسلک کا مولوی یہ کہے گا کہ ہم ان کتابوں کو اس لیے تسلیم نہیں کر رہے کہ کیونکہ وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، بنائی اللہ نے تھی لیکن انہوں نے اللہ کے بنائے کو تبدیل کر دیا تو اس لیے گمراہ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب پہلا قانون تو مسلمانوں نے پاس کر دیا کہ جو اللہ کے بنائے کو تبدیل کر دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے بنائے کو بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جو توراۃ اور انجیل کو بدل دے تم آج انہیں گمراہ کہتے ہو۔ تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو بدل دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو بدل دیا تھا، تو آج ہمارے پاس نظام اس لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے غدیر سے اسلام لیا تھا، سقیفہ سے اسلام نہیں لیا تھا۔
दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार, जो ना करे उस पर भी लानत बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। जी किबला जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। जी किबला जी। मैं माजरत चाहूंगा, कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे वो यहाँ से थी या वहां से थी, हमारा थोड़ा सा तसलसल कटा, उसके लिए माजरत खा है। दोबारा बात को लेके आगे चलते हैं कि किताब जो थी वो खुदा ने लिखी हुई उतारी थी। आज तक कुरान महफूज इसलिए है कि खुदा ने कहा कि मैंने ही इसको नाजिल किया, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। आने वाली मजालिस में हम कुरान की मारिफत में, कुरान की हकीकत में, कुरान के विरसे में बहस करेंगे। खुदा कहता सुम्मा औरसनल किताब, हमने फिर वारिस बना दिया किताब का। यहां खुदा ने यह नहीं कहा कि हमने कुरान अता कर दिया, हमने किताब सौंप दी, हमने किताब दे दी। खुदा कह रहा सुम्मा और रसना किताब, हमने किताब का वारिस बना दिया। खुदा कह रहा है कि मैंने किताब का वारिस बनाया। ये वारिस, विरसा, मिरास, इसको समझिएगा। तमहीदी मजलिस को समझिएगा, आने वाली मदद से आसान हो जाएगी। खुदा ने कहा कि हमने कुरान को मिरास में दे दिया, हमने कुरान को विरसे में दे दिया, मैंने वारिस बना दिया। खुदा ने कहा मैंने कुरान का वारिस बनाया है। इसका मतलब है कि वारिस बनाना अल्लाह की सुन्नत है। खुदा ने कहा कि मैंने कुरान का वारिस बनाया, मैंने कुरान का वारिस बनाया। तो अब जिस बंदे ने नबी पर यह झूठ बांधा था कि नबी ने कहा था कि हम न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, जिसने ये कह के सैयदा से फदक छीना था, खुदा ने उस बंदे की नफी कुरान की इस आयत में कर दी है कि अगर अल्लाह वारिस नहीं बनाता तो फिर नबी भी वारिस नहीं बनाता। अगर अल्लाह कुरान का वारिस बना सकता है तो नबी अपनी बेटी को अपनी जगीर का वारिस भी बना सकता है। नारे हैदरी अली अली मौला, क्या बात है किबला, सुभान खुदा अल्लाह। कहता है सुम्मा और रसूल किताब, हमने किताब का वारिस, हमने किताब का वारिस बना दिया। इससे पहले किताबें उतरी थी, इंजील उतरी थी, तौरात उतरी थी, जबूर उतरी थी, लेकिन उम्मतों ने उसे तब्दील कर दिया। खुदा कहता कि हमने इस कुरान को तब्दील होने से बचाने के लिए हमने इस कुरान को मुस्तफा के दिल पे नाजिल किया। कुरान नबी के हाथों पे नहीं, कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ, कुरान कल्बे पैगंबर पे नाजिल हुआ। मौलाना रूम का एक शेर मुझे याद आ गया। मौलाना रूम का फारसी का बड़ा शोहरा आफाक शेर है। वो कहते हैं मोहम्मद किबलागाहे आलम बरतख्ते बूद सुल्तान अली बूद। मोहम्मद कायनात का किबला है, लेकिन उसके दिल के तख्त पे अली बैठा हुआ है। आहा, सुभान अल्लाह किबला। बरतख्ते कल्ब मोहम्मद सुल्तान अली बूद। खुदा कहता है कि मैंने कुरान को मुस्तफा के दिल पे नाजिल किया। आज तक कुरान इसलिए महफूज है कि कल्बे मुस्तफा तक किसी की रसाई नहीं थी, कल्बे मुस्तफा तक कोई पहुंच नहीं सकता था। मैं जुमला यहां कहने लगा हूं, खुदा कहता मैंने कुरान को कल्बे मोहम्मद पे नाजिल किया। सही बुखारी में रसूल कहते अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। खुदा कहता मैंने कुरान दिल पे नाजिल किया है। नबी कह रहे मेरा दिल फातिमा है। जनाब सैयदा मखदूमा आलमियान है, लेकिन जौजा होने की वजह से अली सैयदा के हाकिम का नाम है।
خدا کہتا ہے میں نے قرآن محمد کے دل پہ اتارا، اور صحیح بخاری میں رسول کی حدیث ہے الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ علی اس امام کو کہتے ہیں جو محمد کے دل کا حاکم ہو، جو دل مصطفیٰ کا حاکم ہو، جو قلب پیغمبر کا حاکم ہو۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا، قلب محمد تک رسائی نہیں تھی، قلب محمد تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لیے قرآن محفوظ ہے۔ قلب محمد تو بہت دور کی بات ہے، دوش پیغمبر تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لوگ رکے ہیں قدم مصطفیٰ پہ، علی آئے ہیں دوش مصطفیٰ پہ، اصحاب قدموں تک، اہل بیت کانتھوں تک۔ 16 رجب کو علی آئے، رسول نے ہاتھوں پہ لیا۔ 15 رمضان کو امام حسن آئے، رسول نے ہاتھوں پہ لیا۔ 3 شعبان کو کریم کربلا آئے، رسول نے ہاتھوں پہ لیا۔ لیکن صحابی جتنا بھی معتبر تھا وہ قدم رسول پہ آیا، وہ رسول کے پاؤں پہ آیا، وہ رسول کے قدموں میں آیا۔ صحابہ اور اہل بیت میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نبی کے دل پہ نازل کیا، اس لیے قرآن محفوظ ہے کہ یہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ تو یا میں لفظ کہنا چاہوں گا، ظرف ہمیشہ مظروف کی قیمت بتاتا ہے۔ اگر آپ بہترین پانی ٹوٹے ہوئے گلاس میں کسی کو دیں گے تو وہ انکار کر دے گا۔ آپ کہیں گے پانی عمدہ ہے، وہ کہے گا پانی عمدہ ہے، لیکن ظرف عمدہ نہیں۔ ظرف ہمیشہ مظروف کا پتہ دیتا ہے، جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا قیمتی ظرف، جتنا قیمتی مظروف اتنا قیمتی ظرف۔ خدا نے کہا قرآن جتنا پاک تھا اتنا ظرف پاک چاہیے تھا، قرآن جتنا پاک تھا اتنا قلب پاک چاہیے تھا۔ خدا نے کہا میں نے قرآن کو قلب پیغمبر پہ اس لیے نازل کیا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے لرز جاتے۔ خدا نے کہا میں نے قرآن قلب محمد پہ نازل کیا، اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ آیت آج بھی قرآن میں ہے، اور ہر مسلمان قاری قرآن حافظان قرآن کا اس آیت پہ یقین ہے کہ خدا کہتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے لرزہ لرزہ ہو جاتے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، یہ لہجہ مجھے 2 جگہوں پہ نظر آیا ہے۔ ایک قرآن میں خدا نے کہا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے لرزہ لرزہ ہو جاتے۔ دوسرا یہی لہجہ نہج البلاغہ میں علی نے کہا ہے کہ اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نعرہ حیدری، علی علی جی قبلہ جی ہے، جو طاقت اللہ کے قرآن میں ہے وہی طاقت علی کی ولایت میں ہے۔ بے شک اللہ نے قلب مصطفیٰ، جس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پورے کا پورا دل پیغمبر پہ آیا، اور دل مصطفیٰ پہ جنبش بھی نہیں آئی۔ اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرنے کی بجائے دل مصطفیٰ پہ اس لیے نازل کیا کہ قرآن کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کتنا کرم کیا ہے تو نے قلب مومن پہ، کتنا کرم کیا ہے تو نے دل مومن پہ کہ تو نے علی کی ولایت کو قلب مومن پہ نازل کر دیا، اور قلب مومن پہ بھی جنبش نہیں آئی، قلب مومن پہ بھی کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا۔ فرمایا کہ علی کی ولایت کو مومنین کے قلوب پہ نازل کرنے سے پہلے ہم نے مومنین کے دلوں کو علی کی ولایت کے پانی سے پاک کیا تھا۔ سبحان اللہ قبلہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، جیے جیے قبلہ جی، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں، ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ دل نہ توڑا کرو، اللہ دل میں رہتا ہے، اللہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور ہر کعبے میں علی رہتا ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اللہ کا گھر بنائے، اسے چاہیے کہ اپنے دلوں کو ولایت علی کا قائل بنائے۔ بے شک خدا کہتا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہے بس ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ علی فرماتے اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی ہے بس ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پورے کا پورا قرآن قلب پیغمبر پہ آیا۔ یہاں لفظ جس پہ بحث ہو رہی ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا۔ کتاب میں نے سمجھا دی، کتاب اسے کہتے ہیں جو پہلے سے لکھی جا چکی ہو۔ اہل بیت نے نبی سے سن کے قرآن نہیں سیکھا، لوح سے پڑھ کے قرآن بتایا ہے۔
اس کی اتنی دلیلیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے سورہ کوثر تب سمجھی جب نبی کی زبان سے جاری ہوئی، سورہ والناس تب پہنچی جب نبی نے بولے، یاسین لوگوں کی سمجھ میں تب آئی جب نبی. قرآن کی ہر آیت نبی نے پہلے بولی، امت کو بعد میں پتا چلا. نبی نے پہلے بولی، امت کو بعد میں پتا چلا. نبی بولتے تھے تو امت کو پتا چلتا تھا یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے. قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پہ، رسول بولے تو امت کو پتا چلا. اس کا مطلب ہے کہ امت تک قرآن پہنچا ہے نازل ہونے کے بعد. نزول کے بعد لوگوں تک قرآن پہنچا ہے. ابھی رسول 25 سال کی عمر تھی، قرآن نازل ہونے میں ابھی 15 سال باقی تھے. یا جناب خدیجہ اور ختمی المرتبت کے عقد مبارک کے موقع پر حضرت ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اور آج ہر مسلمان یہی آیت اپنی نماز میں پڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس آیت کو بدل دیا. تو اب دو رستوں میں سے ایک رستہ چننا پڑے گا، یا تو اللہ لکھ رہا تھا اور ابو طالب بول رہا تھا، یا ابو طالب بول رہا تھا اور خدا لکھ رہا تھا. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جی ہیں قبلہ، جی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتاب لکھی ہوئی. تو اب یہ جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں پہ ہے، یہ وہ قرآن ہے جو نبی نے بولا. اہل بیت کے پاس وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری تھی. جتنا رسول نے بولا امت سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا. کوتبہ لکھی جانے والی کتاب. چلیں کتاب ہی سے آگے چلتے ہیں کیونکہ تمہیدی مجلس ہے. آج کی مجلس لفظ کتاب پہ رکے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اس سے آگے بحث ہوگی. کتاب سے مراد ایک لفظ بولا جاتا ہے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین کون ہے؟ کہتے ہیں یہ دو فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، انہیں بھی کاتب کہا جاتا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں. لفظ کتاب پہ بحث ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے ہی لفظ کتاب کے خاندان کے الفاظ ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں. کاتبین، کرامن کاتبین کون ہیں؟ کہ جو لکھتے ہیں انسان کے اعمال کو. سارے مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں ان سے پوچھو کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ رہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ انسان کے کاندھوں پہ ہیں. تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہاں وہ ہیں لیکن نظر نہیں آتے. کتنے ہیں؟ دو. کرتے کیا ہیں؟ ایک نیکی ایک بدی، ایک اچھائی ایک برائی. ہیں دو نظر نہیں آتے، ہیں دو نظر نہیں آتے، ہیں دو نظر نہیں آتے. جملہ اچھا ہو اس چینل کے لیے، اس کے متعلقین کے لیے، کل مومنین کے لیے دعا فرما دیجئے گا. حد ہو گئی ہے مسلمان تیری کم ظرفی کی. اگر ماننے پہ آئے تو دو نہ نظر آنے والے مان لے، اگر چھوڑنے پہ آئے تو ایک نہ نظر آنے والے کو چھوڑ دے. لعنت بے شمار. نعرہ حیدری یا علی علی مولا علی ہم سے مولا. سوال کرتے ہیں کہ تمہارا امام نظر کیوں نہیں آتا؟ تو مجھے بتاؤ کہ تم تو ان دو پہ بھی ایمان رکھتے ہو جو نظر نہیں آتے. چلے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ جملہ لطف لیجئے گا. جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ دو ملائکہ کہاں ہیں؟ انسان کے دائیں اور بائیں چلتے، کہتے دائیں بائیں نہیں چلتے، انسان کے کاندھوں پہ ہیں. تو کاندھوں پہ اللہ نے کیوں بٹھائے؟ کہتے گواہ جو ہے. کس بات کے گواہ ہیں؟ خدا نے گواہی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ انسان نیکی کرے تو لکھو، انسان بدی کرے تو لکھو. جب بروز قیامت انسان کھڑا ہوگا، خدا میدان قیامت میں پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے وہ گناہ کیا. ہو سکتا ہے انسان مکر جائے، وہ کہے میں نے تو یہ نہیں کیا تھا. تو خدا پھر ان گواہوں کو بلائے گا. یہ گواہ آ کے بتائیں گے جب تو یہ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جب تو یہ لکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جب تو یہ بول رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جب تو اس گواہی سے مکر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے گواہ کاندھوں پہ بٹھائے ہیں. گواہ ہوتے ہی کاندھوں پہ ہیں، گواہ ہوتے ہی کاندھوں پہ ہیں. تمہارے گواہ تمہارے کاندھوں پہ، نبی کے گواہ نبی کے کاندھوں پہ. نعرہ حیدری یا علی 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 مولا. جی ہیں قبلہ، جی ہیں. سبحان اللہ. آہا. یہ گواہوں کا سٹیٹس ہوتا ہے، گواہ دوش پہ ہوتے ہیں. قیامت والے دن میں گواہی کے لیے بلاؤں گا کرامن کاتبین، دو عزت والے فرشتوں کو. وہ آ کے میری بارگاہ میں گواہی دیں گے.
ایک شخص نے امام سے پوچھا تھا، مفضل اس کا نام تھا، اس نے امام سے پوچھا کہ میرے مولا ہر انسان پہ کتنے ملائکہ مقرر ہیں؟ فرمایا 2۔ فرمایا کرتے کیا ہیں؟ فرمایا ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے، ایک غلطیاں لکھتا ہے، ایک نیک اعمال لکھتا ہے۔ اس نے کہا مولا ہر انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ بدی سے رکا ہوتا ہے، جب وہ بدی کرتا ہے تو وہ نیکی سے رکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب وہ بدی کر رہا ہوتا ہے تو بدی والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اے فرزند رسول، پوچھنے کے لیے صرف اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نیکی والا نیکی لکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بدی والا فرشتہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اور جب وہ بدی لکھ رہا ہوتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی والا لکھتا ہے، اور جب بدی کرتا ہے تو بدی والا لکھتا ہے۔ مولا کوئی ایک عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کرے؟ فرمایا ہاں، ایک ہی عمل ایسا ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ جب تو ہماری جدہ سیدہ کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہو، نیکی والا نیکی لکھنی شروع کر دیتا ہے اور بدی والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار، ضرب بے شمار۔ دشمن زہرا سے نفرت صرف نیکیاں لکھواتی نہیں، گناہ مٹواتی بھی ہے۔ کیا بات ہے جی، قبلہ جی۔ ہر عمل صرف نیکی لکھواتا ہے، زہرا کے دشمن سے نفرت گناہ مٹواتی ہے۔ لعنت بے شمار۔ اور ایک اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، رسول نے فرمایا تھا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ نعرہ حیدری یا علی 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 مولا۔ علی کی محبت، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ علی کا بغض اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، علی کی دشمنی اعمال کو بھی کھا جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ اور یہ حدیث پڑھتے ہوئے نبی نے فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں دے، 70 حج میں محمد کے ساتھ پیدل کرے، 1000 اونٹ سونے کا لدا ہوا اللہ کی راہ میں تقسیم کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا غربت کی حالت میں اللہ کی راہ میں مارا جائے، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی کا بغض ہوا جہنم میں جائے گا۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ ہم تمہیں بلائیں گے کیونکہ وہ لکھ رہے تھے۔ کتاب سمجھ میں آ گئی؟ لکھی جانے والی کتاب۔ اب کتاب کا ایک بہترین سی آیت کے ساتھ تعلق بتا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نے کتاب کا تعارف کروایا کہ کتاب اسے کہتے ہیں جس میں شک نہ ہو۔ جو کتاب پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو صاحب کتاب پہ شک کرے وہ بھی کافر۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا انسان سیکھتا کیسے ہے؟ فرمایا عقل سے۔ اب کتاب اور عقل کا تعلق دیکھیں۔ مولا سے پوچھا گیا امیر المومنین سے، یا امیر المومنین ما العقل، عقل کیا ہے؟ مولا فرماتے عقل اسے کہتے ہیں جس سے تم رحمان کی پہچان کرو، جس سے تم اللہ کی پہچان کرو۔ عقل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی پہچان کروائے۔ اب یہ فرمان امیر المومنین ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اب فرمان رسول کی طرف۔ رسول پاک سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ وہی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور شخص اٹھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا تھا۔ ایک اور شخص اٹھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا تھا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تھا۔ ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا تھا جو تینوں جواب سن رہا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے کہا ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا عقل کو پہلے بنایا، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا قلم کو پہلے بنایا، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا نور کو پہلے بنایا۔
تو آپ نے ایک سوال میں 3 مختلف جواب کیوں دیے؟ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ چیزوں کے نام ہیں؟ عقل بھی ہم ہے، علم بھی ہم ہے، نور بھی ہم ہے، بے شک اور قلم بھی ہم ہے. بے شک. اب امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یا علی عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو رحمان کی پہچان کرے، جو تمہیں جنت کا مستحق بنائے. اس نے کہا یا امیر المومنین جو آپ کا دشمن ہے نا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی عقل ہے. علی نے فرمایا وہ عقل نہیں، وہ شیطینیت ہے. بے شک. وہ شیطانیت ہے. امیر المومنین یہ جملہ کہہ کے لوگوں کو بتا دیا جہاں ولایت علی نہ ہو وہاں شیطانیت ہوتی ہے، بے شک. جہاں علی نہ ہو وہاں شیطانیت ہوتی ہے. بے شک. میرے مالک عقل سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عقل سے انسان اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اس کتاب کو سمجھتا ہے جو اللہ نے لکھی ہے اور اللہ نے اتاری. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا ہے، اپنے عبدوں میں سے ان عبدوں کو بنا دیا ہے جنہیں ہم نے چنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبد پہلے چنے گئے پھر انہیں کتاب کا وارث بنایا گیا. ایک شخص نے آ کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا شیعہ کیسے بنتا ہے؟ امام نے فرمایا شیعہ بنتا نہیں، شیعہ بنایا جاتا ہے. کیا بات ہے. کیا مولا کیسے بنتا ہے؟ فرمایا شیعہ بنتا نہیں، شیعہ بنایا جاتا ہے. اللہ نے روحوں کو چنا ہوا ہے ہماری ولایت کے لیے، اللہ نے روحوں کو چنا ہوا ہے ہماری محبت کے لیے، اللہ نے روحوں کو چنا ہوا ہے ہمارے اقرار کے لیے. خدا نے پہلے ہی منتخب کر لیا ہے. یہاں پہ میں اکثر مثال دوں گا تو آج میں پھر دے دیتا ہوں. ایک ماچس کی ڈبی کے اندر 1 کروڑ روپے کا ہیرا رکھ دیا جائے، اب وہ ماچس کی ڈبی 1 روپے کی نہیں رہے گی، وہ 1 کروڑ کی ہو جائے گی. قیمت ڈبی کی نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے. قیمت اس باکس کی نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے جس نے اسے انمول کر دیا ہے. ہم قیمتی نہیں ہیں، ولایت علی کو خدا نے ہمارے دلوں میں اتار کے ہمیں انمول کر دیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. قیمت بدن یا بشر کی نہیں ہے، قیمت اس محبت کی ہے جو اللہ نے مومن کے قلوب میں اتار دی. فرمایا ہم نے ولایت امیر المومنین کو مومنین کے قلوب میں پیدا کیا. قلب مومن میں جب ولایت علی آئی، علی ولی اللہ اور ولایت امیر المومنین جب مومن کے قلوب میں آئی تو اب ہم نے اس قلب میں غم حسین کو اتارا تاکہ وہ غم حسین مومن کے دلوں میں حرارت پیدا کرے، مومنین کے دلوں میں گرمی پیدا کرے، مومنین کے دلوں میں ایک تڑپ پیدا کرے. یہی وجہ ہے مومنین کرام کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کا چاند نکلتے ہی لوگ دیوانہ دار حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. عزادار حسین مجلسوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے پیاسا چشمے کو ڈھونڈتا ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں کہیں حسین سے ذکر میں بیٹھ جاؤں، میں حسین کی زری میں پہنچ جاؤں، میں مجلس حسین میں پہنچ جاؤں، میں جلوس میں چلا جاؤں، میں ذکر حسین میں آ جاؤں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس حرارت کی وجہ سے جو اللہ نے مومن کے دل میں پیدا کی. بعض ایسے علاقے ہیں میرے سننے میں آج یہ بات آئی جہاں 2 جگہوں پہ چاند کی شہادت ملی. کچھ لوگ جو ہیں وہ گزشتہ شب چاند، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنے والی شب جو ہے وہ چاند کی ہوگی. تو اس کشمکش کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا تھا اے علی تیرے بعد امت چاند پہ اکٹھی نہیں ہوگی، ان کا اجماع چاند پہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عادل کی گواہی کو جھٹلایا جائے گا اور ظالم کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. یہ چاند کو نہ ماننا اصل میں چاند کی انکار نہیں ہوتا، اس گواہی کا انکار ہوتا ہے جو کوئی اس کی شہادت میں دیتا ہے. یہاں پر جملہ میری زبان میں آ گیا ہے تو میں جملہ کہہ دوں، اگر سیدہ کے گواہ نہ جھٹلائے ہوتے
تو آج تمہیں ہر روز گواہیاں جھٹلانی نہ پڑتی. دشمنان زہرا پر لعنات بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار. یقیناً آپ بہتر سمجھتے ہیں محبت حسین جو مومنین کے دلوں میں نازل کی. غم حسین ایک رشتہ ہے، غم حسین ایک دھاگا ہے جو تمہیں حسین کے ساتھ جوڑتا ہے. آنے والی مجالس میں مسلسل فضائل اور مصائب پہ بات ہوگی، لیکن یہاں پر میں تمہیدی مجلس ہے اور آج کی ابتدائی مجلس میں یہ میں گزارش ضرور کروں گا، آپ جہاں جہاں ذکر حضرت امام حسین میں جائیں ذکر کے تقدس کو برقرار رکھیے گا، مجلس کے تقدس کو سمجھیے گا، مجلس حسین کی احترام کو سمجھیے گا. غم حسین تماشا نہیں ہے، مجلس حسین کوئی عام بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر مجلس والی جگہ پہ پہنچ جاؤ تو کوشش کرو بجائے باہر کھڑے ہونے کے سب سے پہلے مجلس میں جا کے بیٹھو، سب سے آخر میں مجلس سے اٹھو، سر جھکا کے مجلس میں بیٹھا کرو. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ جس صف پہ تم جا کے بیٹھتے ہو، جس کپڑے میں تم جا کے بیٹھتے ہو، جس قالین میں تم جا کے بیٹھتے ہو، جس مٹی پہ تم جا کے بیٹھتے ہو، عرش پہ بیٹھے ہوئے ملائکہ کہتے ہیں میرے مالک ہم سے پوری عبادت زندگی کے لیے لے، ہمیں ایک بار اس محفل میں جانے کی اجازت دے، ہمیں ایک بار اس مجلس میں جانے کی اجازت دے. اب آج مجھ پہ سوال کریں کہ فرشتے تو عرش پہ رہتے ہیں، وہ عرش پہ رہنے والے ان کو کیا خبر؟ عرش پہ رہنے والے فرش پہ آ کے اس مجلس میں آنے کی پوری عبادت دے کے اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس کی ایک میں دلیل دینے لگا. وہ بے شک عرش پہ رہتے ہیں، وہ بے شک جنت میں بیٹھے ہیں، وہ بے شک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی کی عبادت دے کے مجلس حسین میں اس لیے آنا چاہتے ہیں. مجلس حسین میں وہ آ کے بیٹھتی ہے جس کے دروازے پہ فرشتے کو صرف رکنے کی اجازت ہے. جب ملائکہ دیکھتے ہیں نا کہ بنت محمد صف ادا پہ آ گئی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس مجلس میں شریک ہوں جہاں سیدہ حسین کے عزاداروں کا استقبال کر رہی ہے. تھوڑی تمہیدی مجلس میں کچھ گزارشات ضرور کروں گا. جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ ملائکہ عرش سے حسین کا خون والا کرتا زمین کی طرف لٹکاتے ہیں جس پہ تلواروں کے نشان ہوتے ہیں اور وہ خون میں غلطان ہوتا ہے. اس لباس حسین، اس امام حسین کے کرتے کی وجہ سے فضائیں سوگوار ہو جاتی ہیں. محرم کا چاند غمگین ہو جاتا ہے صرف اور صرف اس مظلومیت حسین کی وجہ سے. ملائکہ عرش سے چیختے ہوئے زمین کی طرف اترتے ہیں، انبیاء سروں سے تاج اتار دیتے ہیں. ہمارے آئمہ سے سیرت سیکھیے گا کہ ہمارے آئمہ جو ہیں وہ ایام عزا کو کیسے گزارا کرتے تھے. جائیے جا کے تہذیب عزاداری، رسومات عزاداری پہ اعتراض کرنے والوں سے کہیں کہ ذرا آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے آئمہ غم حسین کو کیسے منایا کرتے تھے. میرے 9ویں امام نے میرے 10ویں امام کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، امام محمد تقی علیہ السلام نے امام علی النقی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا منا کے حج میں منا میں غم حسین اور عزاداری حسین کا اہتمام کرنا، اور اگر تمہیں رونے والے مومنین نہ ملیں غلام خرید کے انہیں پیسے دے کے حسین پہ رلانا. غم حسین کم نہ کرنا، گریہ حسین کم نہ کرنا. رسول نے فرمایا تھا من بکاؤ ابکاؤ تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کو روئے رلائے یا رونے والی شکل بنائے تو اس پہ جنت واجب ہے. حسین کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ جس پہ شکل بنانے سے بھی اللہ جنت کو واجب کر دیتا. محرم کا چاند آپ نے وطن میں دیکھا، رسول کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا، آپ نے گھروں میں دیکھا، بطول زادیوں نے سفروں میں دیکھا. کس کس نے یہ چاند کہاں کہاں دیکھا؟ حسین مولا نے پشت مرتجز پہ دیکھا، عالیہ نے محمل میں دیکھا،
असगर ने माँ की गोद में देखा, सुगरा ने मदीने कब्र रसूल पे देखा। अगली सत्र पे हाय जरूर कहिएगा, जिसने जहां देखा वो वहीं गिर गया। किताबें कहती हैं कि आज़िम सफर थे हुसैन इब्न अली, मक्का से कूफा की जानब, मक्का से सरजमीन इराक की जानब आज़िम सफर थे, या एक मकाम ऐसा आया जो अर्ज़ नैनवा की आखिरी मंजिल थी। ये आखिरी मंजिल है करबला पहुंचने से पहले, इसके बाद सिर्फ करबला है। इस जगह पे पहुंच के हुसैन इब्न अली ने जब मुहर्रम के चांद को देखा, क्योंकि एक रात का सफर बाकी है, फिर 2 मुहर्रम को करबला में वरूद है। गाजरिया नैनवा दश्ते बला के टीलों के करीब थे काफिला तौहीद, जब उफ़ पे हलाल मुहर्रम तलू हुआ, हुसैन इब्न अली की निगाहों ने मुहर्रम के चांद को देखा। सैयदा के बेटे ने अपने सर से अमामा उतार के 7 मरतबा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन रोते भी जा रहे थे और मुहर्रम के चांद को देखते भी जा रहे थे। यहाँ अमारी में से शहजादी आलिया की आवाज है, अम्मा फिजा कोई मेरे अब्बास को बुलाए। हजरत अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े पे बैठ के महमल सैयदा के करीब आए। सैयदा रो के कहती है, अब्बास मुझे बताइए हुसैन कहाँ है? फरमाया, बीबी काफिले के आगे आगे चल रहे हैं। रो कहती, जाके देखिए मेरे हुसैन को खैर है, मेरा हुसैन परेशान है। फरमाया, आलिया आपको कैसे खबर है हुसैन परेशान है? फरमाया, मेरी कान में मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है। जब से इस जंगल यहाँ पहुंची हूँ मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है। मेरी माँ तभी रोती है जब मेरा हुसैन रोता है। जाओ देख मेरा हुसैन कहाँ है। हुसैन को कहे बैन महमल में बुला रही है। मौला अब्बास ने शहजादी का पैगाम मेरे बादशाह को दिया। मेरे करीम मौला मुर्तजिस को लेके आलिया के महमल के करीब आए। अमामा उतरा हुआ था, दाढ़ी आंसुओं से तर थी। शहजादी ने महमल का पर्दा उठाया, हुसैन इब्न अली का चेहरा देख के कहा, हुसैन मुझे बताइए रो क्यों रहे हैं? सैयदा ने जब ये जुमला कहा, मौला हुसैन रो के कहते हैं, शहजादी मुहर्रम का चांद तुलू हो गया है। जब मुहर्रम के चांद का नाम आना था, रो कहती, ये वही चांद तो नहीं है जिसका नाने ने बताया था, ये वही चांद तो नहीं है जिसका माँ ने बताया था, ये वही चांद तो नहीं है जिसका बाबे ने बताया था। फरमाया, हाँ आलिया ये वही चांद है जिसकी खबर तुझे नाना ने दी थी, जिसकी खबर तुझे बाबा ने दी थी, जिसकी खबर तुझे माँ ने दी थी। दीवानवार लिपटी और भाई को सीने से लगा के कहती, अब मुझे सिर्फ इतना बता, कितनी रातों का मेहमान है? किसी बहन को पता चल जाए ना कि उसका भाई हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किसी भी लम्हे मौत आ सकती है, तो वो बहन भाई के सराहने से नहीं उठती। उससे कोई कहे उठ बाहर आ, थोड़ी देर घर जा, वो कहती नहीं जाऊंगी, अल्लाह जाने का बुलावा आ जाए। जब मौला हुसैन ने कह दिया ना, आलिया ये वही चांद है जो मेरी शहादत का चांद है, रो के फरमाया, मुझे बता कितनी देर का मेहमान है? मौला हुसैन की आवाज आई, 9 रातें और रह गई। 9 रातों का नाम आना था। शहजादी रो करी, जब से ये चांद तुलू हुआ है मेरे सर से चादर बार बार उतर रही। आलिया ने मामल से आवाज देखा, अब्बास जी आकाजादी, अब्बास मुहर्रम का चांद तुलू हो गया है। अब्बास अब मेरे हुसैन के साथ साथ रहना, अब्बास मेरे हुसैन के साथ साथ रहना, अब्बास मेरे हुसैन के साथ साथ रहना। इस्लाम में एक तरीका कार है, अव्वल माँ हो सदका दिया जाता है, अव्वल माँ की नमाज भी है, सदका भी दिया जाता है। जंगल में थी मुस्तफा की बेटी, सुन भी लिया था कि ये चांद भाई की मौत का चांद है। रोकी कहती, हुसैन में तेरा कुछ सदका दूं, हुसैन में कुछ सदका करो। जब कहना हुसैन में सदका करो, हुसैन रो के कहते हैं, ये मौत नहीं, ये बुलावा है परवरदिगार का और विलायत अली का तहफ्फुज है। शहजादी ये तो मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है, तो जो वादा मैंने अल्लाह से किया हुआ है मैं उसको टालूं कैसे? रोके कहती, तू ना टाल, मेरे दिल को तसल्ली आने दे, मैं तेरा कुछ सदका दूं, तेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, तेरे ऊपर कोई मुश्किल ना आए, हुसैन मुझे सदका देने दे। हुसैन रो कहते, आलिया क्या सदका देगी, तू सफर में है। बीबी रो के कहती, अब्बास मेरे ओन मोहम्मद को बुला,
ओनो मोहम्मद आए। बीबी रो कहती है अब्बास हुसैन घोड़े पे बैठे, ओनो मोहम्मद को हुसैन के घोड़े के गिर्द चक्कर कटवा, मैं अपने बेटे हुसैन का सदका दूं, मेरा हुसैन बच जाए, मैं अपने बेटे हुसैन का सदका दूं। आज पहली शब है, रोते हुए मजलिस में आलिया को मुखातिब करके हाथ बांध के कहना, मेरी शहजादी तूने मुहर्रम के चांद में अपने 2 बच्चे हुसैन का सदका किए थे, हाय बीबी गुर्बत, न तेरा भाई बचा, न तेरे बेटे बचे, न तेरा सदका बचा, न तेरा हुसैन। सादात वगैरह सादात, बस एक कैफियत सुन ली, अगली कैफियत सुन। ये है हुसैन अलैहिस्सलाम सफर में, एक बेटी मदीना छोड़ के आए थे, नाम मां के नाम पे था, कब्र रसूल पे बैठी दिया जला रही थी। जब मुहर्रम का चांद आया, मुहर्रम का चांद आसमान पे आया, सोहरा का जलाया हुआ दिया बुझ गया। शहजादी ने दोबारा दिया जलाया, फिर बुझ गया। 7वीं मर्तबा जलाया, जब 7वीं मर्तबा दिया बुझा, शहजादी ने अपना रुखसार कब्र मुस्तफा पे रखा, रो के कह दिया, नाना मैं बार बार दिया जला रही हूँ, नाना मेरा दिया बार बार बुझ क्यों रहा है। कब्र मुस्तफा हिल गई, कब्र मुस्तफा से आवाज आई, सुगराब दिए ना जला, तेरे दिए करबला में बुझ गए। सुगराब मुहर्रम का चांद तलू हो गया। एक और मंजर सुन लेना, शहजादी उम्मे सलमा ज़ौजाए पैगंबर रोती हुई वहां पहुंची है जहां शहजादी उम्मुल बनीन बैठी थी। रो के कहती है, गाजी की मां, जब से ये चांद तलू हुआ है मेरा दिल घबरा रहा है, मुहर्रम का चांद तलू हुआ है मेरा दिल घबरा रहा है। इतना जुमला सुनना था। शहजादी उम्मुल बनीन दे के कहती है शहजादी उम्मे सलमा से, ना घबराइए, मेरा अब्बास साथ है, मैं 4 बेटे हुसैन के साथ भेजे हैं, मेरे बेटे कट सकते हैं, हुसैन पे आंच नहीं आ सकती, मेरे बेटे मर सकते हैं, हुसैन पे आंच नहीं आएगी। चाहे मुहर्रम का चांद है, चाहे जंगलों में है रसूल का बेटा, मेरा गाजी साथ है। मेरे अब्बास से पूरा अरब डरता है, मेरे अब्बास से पूरा कूफा डरता है, मेरे अब्बास से सारा शाम डरता है, मेरे अब्बास के होते हुए हुसैन को कुछ नहीं होगा। यही बीबी शहजादी उम्मुल बनीन ने मुहर्रम के चांद में शहजादी उम्मे सलमा से कहा था, ना रो, मेरा अब्बास साथ गया है। यही वही उम्मुल बनीन थी। जब काफिला सदात लुट के उजड़ के वापस मदीने पहुंचा, बशीर इब्न जज़लम से कह दिया, कोई मुझे अब्बास तक पहुंचाए, कोई मुझे बताए मेरा अब्बास कहाँ है। फरमाया, तेरा अब्बास घोड़े की जीन से गिर गया। रो के कहती, मेरा अब्बास कैसे घोड़े की जीन से गिरा। फरमाया, शहजादी तेरे अब्बास की पेशानी पे गुर्ज लगा था। रो कहती, मेरा अब्बास जंगों के तरीके जानता था। जब अब्बास की पेशानी पे गुर्ज लगा, अब्बास ने हाथ से गुर्ज रोका क्यों नहीं। बशीर रो के कहता, बीबी हाथ होते तो रोकता, तेरे तो अब्बास के हाथ ही नहीं थे। रो के कहती, तलवार कहाँ थी। फरमाया, हुसैन ने उठाने नहीं दी। रो के कहती है, फिर मुझे माफ करना, अगर अब्बास ने तलवार नहीं उठाई फिर हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कैद हो गई, हुसैन भी मारा गया, रुकैया भी कैद हो गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबु यनक़लिबून। या मेरे मालिक, मेरे खालिक, आले मोहम्मद की इज्जत व इस्मत व तहारत का वास्ता हमारा ये पहला पुरसा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। शहजादी आलमियान, मखदूमा आलमियान, इस गम का सदका दुनिया के हर गम से महफूज फरमाए। इन रातों में जो हम गम हुसैन में आंसू बहाएं, शहजादी के रुमाल में जगह देना। हमसे कोई गलती हो हमें माफ कर देना, हमसे वो हक अदा नहीं हो सकता हम शहजादी को रो सके। बीबी हमारे पुरसे कबूल फरमाना, हमारी अज़ादारी कबूल फरमाना, हमारा मातम कबूल फरमाना, हमें आंसुओं की खैरात अता फरमाना, हमें मातम का सलीका अता फरमाना, हमें मारिफत हुसैन अता फरमाना, हमें मोहब्बत हुसैन अता फरमाना। ये गम हमारी नस्लों में मुसलसल फरमा, ये गम हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।